پیچھے ہو جائیں پلیز. پیچھے ہو جائیں گے تو ایزی رہیں گے. شروع کریں سر. دیکھیں آج شروع کریں سر. شروع کریں سر سیڑھیوں پہ آ جائیں زیادہ بیٹھ. بسم اللہ کریں سر بسم اللہ کریں. تھوڑا اونچا بولیں سر بس. دیکھیں آج تقریباً 3 مہینے کی ایفرٹس کے بعد 3 مہینے کے مسلسل دلائل کے بعد تقریباً 30 گھنٹے کے ٹائم کے بعد جس میں بھرپور ٹائم استغاثے کو اور سرکار کے گواہ کو دیے گئے اور سرکار نے یہ اپرچونٹی پورے طریقے سے لی مگر اس کے باوجود سرکار اپنا کیس ثابت کرنے میں بہت برے طریقے سے ناکام ہوئی. آج جو ان کے پروسیکیوٹرز تھے وہ آن پرنسپل سٹینڈ اس کیس کو چھوڑ گئے. ہیٹس آف ٹو دی آنریبل ججز. کیس آف فرسٹ امپریشن تھا. عمران خان صاحب نے نہ تو کوئی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی کی تھی نہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کی تھی اور جس دن ہم نے یہ اپیل فائل کی تھی ہم نے اس دن اپنا موقف کلیئر رکھا تھا کہ ہم اس کیس میں میرٹس پر آرگیو کرنا چاہتے ہیں اور ہم اس کیس میں ایکویٹل کی درخواست کریں گے. ضمانت ہم نہیں لینا چاہتے, ضمانت ہم نہیں مانگنا چاہتے. دونوں اپنے کلائنٹس کا, میں عمران خان صاحب کا بھی اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کسی بھی دن اپنی لیگل ٹیم کو, نہ مجھے نہ بیرسٹر تیمور ملک کو نہ تمام ان لوگوں کو جنہوں نے اس کیس میں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی اپیل یہ لڑی ہے, کسی کو بھی کسی دن سوال نہیں پوچھا, کسی دن ان کو انڈر پریشر نہیں کیا کہ کب ریلیز ہوگی, کب باہر آئیں گے. بہت مطمئن ہو کے, بہت تحمل سے اپنی لیگل ٹیم پر مکمل اعتماد رکھتے ہوئے, اور ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ لیگل ٹیم ایونچولی سرخرو ہوئی ہے اور باعزت بری ہوئی ہے. سائفر کے سب سے بڑا کیس تھا سرکار کا. آج کا ان کا رزلٹ پہلا فلیور ہے اور پہلا ہوا کا جھونکا ہے کہ ان کی ریلیز اب دور نہیں ہے. یہ جو بریت ہے یہ بہت معنی رکھتی ہے. یہ دی بیسٹ کیس تھا. عدت اور نکاح کی اس کے اندر کیا ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں, مگر جس کیس کا ہوا بنایا ہوا تھا اس میں ہر قسم کا چارج, بڑا چارج, چھوٹا چارج, اور بار بار ان کو موقع دیے گئے. یہ جو آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی پروسیکیوشن تھی یہ بڑی سیکرٹ, بڑی یہ سینسٹیو پروسیکیوشن ہے, بڑی سیریس پروسیکیوشن ہے. یہ غداروں کے لیے ہوتی ہے. تو آج ان ادر ورڈز ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ کیا کہ یہاں کوئی غدار نہیں ہے جس کا کیس سنا جا رہا ہے. یہاں پر عمران خان صاحب نے جو کیا نیشنل انٹرسٹ میں کیا, اپنی پبلک کو جتنا کانفیڈنس میں لیا, اپنے اوتھ کو انہوں نے کبھی وائلیٹ نہیں کیا. سو آئی تھنک اٹس اے گریٹ ڈے فار عمران خان صاحب, فار دا لیگل ٹیم, فار آل دی سپورٹرز آف عمران خان صاحب. میڈیا کے بہت مشکور ہیں آپ کی کوریج کے بغیر اور بڑے تحمل سے. جج صاحبان نے اینڈ میں کیا کہا, میڈیا بھی سمجھ گیا ہے کہ یہ کیا کیس ہے. تو بہت کردار ہے, بہت کریڈٹ جاتا ہے میڈیا کو. سر آپ کیسے انجوائے کریں گے اس فتح کو؟ صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ دیکھیں ہم نے جی کیسے انجوائے کریں گے سر, اس کا جواب دیجیے. سپریم کورٹ میں نہیں, یہ اس کیس کے ایسے حالات نہیں ہیں کہ یہ سپریم کورٹ جا سکے, اور سپریم کورٹ میں یہ پریلیمنری راؤنڈ میں ہی یہ اس میں لیو ہی نہیں گرانٹ ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں سرکار اس کی اپیل کبھی دائر نہیں کرے گی. جس طرح یہ ٹرائل کنکلوڈ ہوا بڑا انفارچونیٹ تھا. یہ ججمنٹ آئے گی تو آپ دیکھیں گے کہ جج صاحبان, جج ابو اسناد ذوالقرنین سے کتنے ناراض ہیں کہ انہوں نے یہ کیس کیسے کنکلوڈ کیا ہے اور کیسے یہ سزائیں سنائی ہیں, اتنی سیریس سزائیں. سو نہ بڑا چارج ثابت ہو سکا نہ چھوٹا چارج ثابت ہو سکا, اور فائنلی آج سائفر کے کیس میں سرخرو ہوتے ہوئے لیگل ٹیم کو بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے. میں سب اپنے ساتھیوں کا شکر گزار ہوں. میں شاہ محمود قریشی صاحب کی فیملی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری پروفیشنل ایبیلٹیز میں دے پلیس دیئر ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس, اور ہم نے ان کو آج سرخرو کرایا اور وہ آج خوش نظر. سر آپ کا سیلیبریشن سٹائل کیا ہے جب آپ بڑا کیس جیتتے ہیں, تو آپ کیسے ماشاء اللہ آج سائفر کا کیس جو ہے اس نے سارے ڈائنامکس بدل دیے ہیں عمران خان صاحب کے لیے. So it was much needed relief. تھوڑا پیچھے یار اسٹیئر پہ آ جائیں, سیڑھیوں پر آ جائیں, اور آپ لوگ قریب نہ ہو سکے, سیڑھیوں پر آ جاؤ, بن جائے گی صحیح. تھوڑا سا پیچھے ہوتا کہ آپ تھوڑا پیچھے ہو جائیں. کیوں اس طرح نہیں ہوگا یار, اس طرح کسی کو نہیں ہوگا. اچھا اب سب ہم سب لگائیں گے, ایسے نہیں ہوگا. اور اگر آپ تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں, آپ کے تو کیمرے ہی ہیں. تھوڑا پیچھے یار اسٹیئر پہ آ جائیں, سیڑھیوں پر آ جائیں, اور آپ لوگ قریب نہ ہو سکے, سیڑھیوں پر آ جاؤ, بن جائے گی صحیح. تھوڑا سا پیچھے ہوتا کہ تھوڑا پیچھے یار اسٹیئر پہ آ جائیں, سیڑھیوں پر آ جائیں, اور آپ لوگ قریب نہ ہو سکے, سیڑھیوں پر آ جاؤ, بن جائے گی صحیح. تھوڑا سا پیچھے ہوتا کہ
چاہیے تھا, کیس ہونا ہی نہیں چاہیے تھا, کیس بنتا ہی نہیں تھا. آپ نے جس دن عمران خان کو غدار کہلا دیا, آپ نے ایک ایکس پرائم منسٹر کو, یہ تو جو پروسیکیوشن کے جو لائرز آئے تھے, آپ ذرا ان کو 2 ڈبے مٹھائی کے بھیج دیں, کیونکہ انہوں نے خود ہی آ کے بتا دیا عمران خان سچ کہہ رہا تھا. آپ خان صاحب کو مٹھائی دینے جا رہی ہیں ڈیالہ؟ نہیں, میں کہہ رہی ہوں پروسیکیوشن کے لائرز کو دے دو, کیونکہ انہوں نے خود ہی آ کے کیس کو وہ کیا کہتے ہیں بریت کر دی اس کی. ہاں, تو کیا اس وقت فیلنگز ہیں تمام تر سماعتوں میں آپ یہاں پر میں موجود آپ کو رہی ہیں؟ بتاتی ہوں, یہ سرخرو ہونا چاہیے تھا, کیونکہ عمران خان نے فیصلہ کیا تھا, اس نے خود کہا تھا میں اپنے کورٹ کو, وہ تو تحریک انصاف, ان کی پارٹی تحریک انصاف ہے, اور انہوں نے کہا تھا میں اپنے کیسز کا سامنا کروں گا, اور ججز سے سرخرو, یہ مجھے ان دیکھیں ججز کے اوپر مشکل آ گئی کہ کتنی دیر ان کیسز کو ٹانگ کے رکھے, اتنے یہ ججز کے لیے ایک شرمندگی تھی. یاد رکھیں, آج آپ حمود الرحمان, جسٹس حمود الرحمان کو یاد رکھتے ہو کہ اس نے ایک کمیشن رپورٹ لکھی, آپ نے یہ تو نہیں کہا اس نے غلط کیا. آپ ایک اور ججز کو یاد رکھتے ہو کہ وہ تھے جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو ٹانگا تھا, پھانسی دی تھی, آپ یاد ہے نا نام. تو آج یہ ججز اگر یہ نہ کرتے, ان کی 10 پشتیں یاد رکھتی, ان کے نام اپنا بدلنا پڑتا. تو ججز کے اوپر یہ بہت ذمہ داری آ گئی ہے کہ اپنا بھی سوچ لیں. اب اس کو تو کرنا ہی تھا ختم, یہ 3-3 4-4 مہینے سے اس کو لٹکا کے چل رہے تھے, تو اس کو تو ختم ہونا چاہیے تھا. اس کے اندر خوشخبری کیا ہے, یہ تو ججز کو شکر کرنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی ساکھ بچا لی ہے. علیمہ صاحبہ, سلمان صفدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی وکٹری ہے خان صاحب کی رہائی میں, جو بہت بڑی رکاوٹ تھی میجر کیس سائفر کا تھا, تو یہ خوشخبری سے کم تو نہیں ہے نا؟ خوشخبری ہے, لیکن اس وقت انہوں نے عدت کے اندر ڈرامہ کر کے, اصل میں سارا ان کا مقصد یہ کہ عمران خان باہر نہ نکلے, یہ یاد رکھیں. خان صاحب نکلتے ہوئے نہیں دکھا. آج ہم خوشخبری منائیں گے, ختم تو ہونا چاہیے. سیلیبریٹ کس طریقے سے سیلیبریٹ کریں گے؟ ہم خوش نہیں ہیں, لیکن میں آپ کو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ عمران خان عدت کے اندر وہ 2 دن پہلے وہ مانیکا نے ڈرامہ کر کے اب دوبارہ شروع ہو رہا ہے وہ کیس, اس کا مطلب عمران خان جیل میں. اتنی دیر میں القادر پک کے تیار ہو جائے گا, اور القادر میں ان کو سزا کر دیں گے, اور اس کو گھسیٹیں گے کئی مہینے. عمران خان کو انہوں نے کئی مہینے جیل میں رکھنے کا ارادہ رکھا ہوا ہے. تو بات ساری یہ کہ سرخرو ہوں گے انشاءاللہ, کیونکہ بے گناہ ہے ہر کیس میں عمران خان. اچھا, آپ نے کہا تھا کہ ہم برداشت نہیں کریں گے, اب جیل کے باہر جو ہے وہ آ کے احتجاج کریں گے, تو کیا پلان بنایا ہے؟ اگر یہ, میں سیریسلی بتا رہی ہوں, میں نے کہا تھا اگر یہ انصاف نہ ہمیں ملا تو ہم جا کر بیٹھ جائیں گے. اب اگر ایک کیس کر لیا, ہمیں سمجھ آ گئی, آج یہ ہم اسی کا انتظار کر رہے تھے کہ سائفر میں کیا ہوتا ہے, عدت میں کیا ہوتا ہے. اب آپ کو ساری اسلام کی تاریخ میں کبھی ایسا کیس نہیں ہوا جس کے اندر عمران خان اور بشرا بی بی دونوں جیل میں ہیں. اب آپ اپنے دین کا بھی مذاق کر رہے ہیں, یہ ان کو شرم آنی چاہیے جو یہ کر رہے ہیں. تو اب اس کے اندر عمران خان اور بشرا بی بی دونوں اس وقت جیل میں صرف عدت کیس میں ہیں. یہ پھر سے نوٹ کر لیں, اب عمران خان جیل میں عدت کیس کے لیے. اب اس کا دوبارہ ٹرائل شروع کر دیا یہاں پہ, ہاں نیا جج آ گیا, چلیں وہ بھی ہو گیا. پھر القادر, دیکھیں اب اگر یہ بس کر دیں, اب ایک نئے کیسز کہتے ہیں بن رہے ہیں, کوئی 1971 کا ایک اور غداری کا کیس آ رہا ہے. اب سائفر ختم ہو گیا, غداری اس پہ شروع ہو جائے گا, اور اس کے بعد کوئی توشہ خانہ کا جس کے لیے اپیل کیا ہوا ہے, اور انہوں نے وہ ان کا جو وہ سنی تھی اپیل اس کے خلاف, کوئی نئے جو بنا رہے ہیں, وہ انہوں نے بینچ ہی کینسل کر دیا. اچھا علیمہ صاحبہ, یہ کیس بہت زیادہ پیچیدہ تھا, سائفر کیس سب سے زیادہ مشکل کیس یہ تھا, اس میں فتح نصیب ہوئی ہے. آج کس طرح سے ہمارے جو لائرز ہیں ماشاءاللہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے, اس کیس کو انہوں نے